أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناصرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تدخلوا نہ داخل ہوا کرو نہ جایا کرو بیوت النبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں لا تدخلوا بیوت النبی نہ جایا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں میں الا سوائے اس کے یا مگر یہ ان یؤذن کہ بلایا جائے لکم تمہیں الی طعام کھانے کی طرف الا ان یؤذن لکم الی طعام الا یہ کہ تمہیں کھانے کی طرف بلایا جائے کھانے کی دعوت دی جائے غیر ناظرین اناہ غیر نہ ناظرین تم انتظار کرو انا کھانے کے تیار ہونے کا غیر ناظرین انا اور تم کھانے کے تیار ہونے کا انتظار نہ کرو۔ یہاں جو احکامات دیے جا رہے ہیں بظاہر خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہے اور آپ کے گھروں کو بظاہر مخاطب کیا گیا ہے، عنوان بنایا گیا ہے، لیکن یہ تعلیمات عام ہیں سب کے لیے، خاص طور پر جو عرب کا اس وقت کا معاشرہ تھا اس کے لیے۔ معاشرتی طور پر وہاں بہت سی خامیاں اور خرابیاں تھیں، اللہ رب العزت نے ان آیات میں ان سب خامیوں اور خرابیوں کی اصلاح کی۔ ایک خامی اور خرابی یہ تھی کہ کسی نے کسی کے گھر جانا ہوتا تھا نا تو وہ سیدھا اندر چلا جاتا تھا، کسی سے ملنا ہوتا تھا تو گھر کے دروازے پہ رکنے اجازت لینے اس کا وہ تکلف نہیں کرتے تھے، سیدھا گھروں کے اندر چلے جاتے تھے۔ اب ظاہر اخلاقی اعتبار سے بھی یہ بات بہت غلط ہے، اور اس کے علاوہ اس میں اور بہت ساری معاشرتی خرابیوں کی گنجائش نکلتی ہے اور بنتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک تو یہ لوگوں کو تاکید فرمائی کہ آئندہ جب تک تمہیں بلایا نہ جائے نا اور اندر جانے کی اجازت نہ ہو اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بلا اجازت داخل نہیں ہونا۔ یہی بات ہم 18ویں پارے میں پڑھ کر آئے ہیں ایمان والوں کے بارے میں کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، تمہارے لیے کسی کے گھر میں جانا جائز نہیں ہے جب تک کہ اجازت نہ لے لو، تمہیں اجازت نہ مل جائے جب تک، اور جب تک تم سلام نہ کرو تو اجازت لیے بغیر کسی کے گھر میں داخل ہونا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو بظاہر مخاطب کیا گیا اور وہاں عام سب کو حکم دیا گیا، تو مقصد دونوں کا یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا گھرانہ بھی محفوظ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو معاشرت ہے وہ بھی شائستہ، مہذب اور با اخلاق بنے۔ تو لا تدخلوا بیوت النبی، تمہیں داخل نہ ہوا کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں، نہ جایا کرو الا ان یؤذن لکم، جب تک کہ تمہیں اجازت نہ مل جائے، اور الی طعام، اور خاص طور پر کھانے کے وقت، کھانے کے وقت یہ بھی ایک بری عادات میں سے تھا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے تھے معاشرے میں کہ جو انتظار کرتے تھے، کھانے کا وقت ہوتا تھا نا تو کسی کے گھر پہنچ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ بندہ کھانے کا نہ پوچھے تو وہ سمجھتا تھا بے مروتی، اب گھر میں بندہ آیا ہوا ہے، اور بسا اوقات ایسے حالات ہوتے بھی نہیں تھے کہ کچھ پوچھے، تو نہ پوچھنے جو گا اور نہ پوچھنے جو گا۔
ایک تو یہ ہوتا تھا. پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو چلے جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے. کھانے کا وقت ہوگا نا تو ظاہر ہے ہمیں کھانے کا پوچھے گا، تو کھانے کے وقت باقاعدہ اس طرح سے جانا اور یا پھر بیٹھے رہنا کہ جب کھانے کا وقت ہوگا تو ظاہر ہے ہمیں بھی پوچھیں گے ضرور. ان تمام بری عادات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ختم فرمایا. لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کی تمہیں اجازت نہ ملے نہیں جانا. اور الی طعام، اور کھانے کی طرف نہیں جانا، غیر ناظرین اناہ، اور اسی طرح ایسا بھی نہ ہو کہ تم کھانے کے انتظار میں بیٹھے رہو، کھانے کے تیار ہونے کے انتظار میں بیٹھے رہو، یہ بھی نہیں کرنا. ولیکن، اور لیکن، اذا دعیتم، جب تمہیں بلایا جائے، فادخلوا، پھر جاؤ. جب بلایا جائے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلائیں پھر تو ضرور جاؤ. فَإِذَا، بس جب، پھر جب، طَعِمْتُمْ، تم کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، اب واپس چلے جاؤ. جب کھانا کھا چکو تو واپس چلے جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، اور باتوں کے اندر جی لگا کر نہ بیٹھ جاؤ. اِنَّا، بے شک، ذَلِكُمْ، ایسا کرنا، کان یؤذی، یہ ایذا پہنچاتا ہے اور تکلیف دیتا ہے، النبی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. تمہارا ایسا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، تو وہ تم سے حیا کرتے ہیں، شرم کے مارے نہیں کہتے. واللہ، جبکہ اللہ، لا یستحیی، نہیں شرم فرماتے، من الحق، حق بات کہنے سے، اور اللہ حق بات کہنے سے شرم نہیں فرماتے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا بھی تذکرہ چل رہا ہے، ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا. اپنا ہی ولیمہ تھا آپ کا. اب وہاں پر اتنا تکلف تو ہوتا نہیں تھا، وہ جو تھوڑا بہت ہے. اور پھر یہ بھی تھا کہ جگہ بھی چھوٹی سی ہوتی تھی، گھر کوئی بہت بڑے نہیں ہوتے تھے، مختصر سا کھانا ہوتا تھا. تو آپ نے کچھ لوگوں کو کھانے پر مدعو کر لیا، آ جاؤ. کھانا کھانے کے بعد کچھ لوگ تو چلے گئے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آرام سے باتوں میں لگے ہوئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام انتظار میں ہیں کہ یہ لوگ اٹھیں. اچھا، ان کو نہیں دھیان، آپ انتظار کر 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 کے آخر ایک دفعہ اٹھے، باہر گئے، ازواج مطہرات کے ہاں سے ہو کر تشریف لے آئے، پھر بیٹھے ہوئے. پھر آپ انتظار کر رہے ہیں، نہیں اٹھے. پھر آپ گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے حجرے میں جا کر بیٹھ گئے. اچھا، پھر ان لوگوں کی باتیں ختم ہوئی تو وہ اٹھ کر گئے. تو حد ہو گئی تھی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا، کھانا کھا لیا ہے، چلیں جناب. فَإِذَا طَعِمْتُمْ، جب کھانا کھا چکو، فَانْتَشِرُوا، تو پھر چلے جاؤ، اب واپس ہو جاؤ. وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيث، باتوں میں دل لگا کے نہ بیٹھ جاؤ. إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، ایسا کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا ہے. فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، وہ تو تم سے شرم کے مارے نہیں کہتے، لیکن واللہ لا يستحیی من الحق، اور اللہ تعالیٰ شرم بات کہنے سے حیا نہیں فرماتے. وَإِذَا، اور جب، سَأَلْتُمُوا، تم مانگو، ہن، ان سے، متاعن، کچھ سامان. وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور تم جب ان سے کسی چیز کا سوال کرو تو فَاسْأَلُوهُنَّ، تم ان سے مانگو، مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، حجاب اور پردے کے پیچھے سے. تم پردے کے پیچھے سے ان سے مانگو. اب یہ بھی بظاہر خطاب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کو ہے، اور اولی مخاطب وہی ہیں، لیکن حکم بہرحال عام ہے. اور وہ یہ، کوئی اجنبی مرد جب کہیں جائے کسی کے گھر اور آگے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، خاتون ہے، تو ان کو آمنے سامنے ہونا جائز نہیں. اس خاتون کے لیے سامنے آنا جائز نہیں ہے. کسی چیز کا لین دین کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو سامنے آنا جائز نہیں ہے، بلکہ جو بھی بات چیت کرنی ہے وہ پردے کے پیچھے سے. عورت جو ہے وہ اندر سے ہی پوچھے، ہاں جی کون، کیا بات ہے. اور ہم نے 2 دن پہلے پڑھا تھا کہ ایسے موقع پر جب عورت نے بات بھی کرنی ہے نا تو فلا تخضعن بالقول، اس کے لہجے کے اندر سختی ہونی چاہیے.
تو ایک تو لہجے میں سختی ہونی چاہیے، اور دوسرا جو بات کرنی ہے تو وہ پردے کے پیچھے سے، آڑ کے پیچھے سے، کسی رکاوٹ کے پیچھے سے کرنی ہے۔ جیسے دروازہ ہے، دروازے کے پیچھے سے کرنی ہے۔ ذالکم، ایسا کرنا، اطہر، زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، لقلوبکم، تمہارے دلوں کے لیے بھی، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے دلوں کے لیے بھی اور ان کے دلوں کے لیے بھی زیادہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ وما کانا، اور نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے یہ جائز، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان تؤذوا، کہ تم کسی بھی طرح ایذا پہنچاؤ، تکلیف پہنچاؤ، رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب یہ جتنی باتیں پیچھے گزری ہیں یہ سب ایسی تھیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایذا اور تکلیف کا باعث بنتی تھی۔ دیر تک لوگوں کا حضور کے گھر میں بیٹھنا، بغیر اجازت اندر آ جانا۔ آگے ہم 26ویں پارے میں پڑھیں گے کہ لوگ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح بھی باہر سے بلاتے تھے، آوازیں دے کر، جیسے عام لوگوں کو آوازیں دے کر بلایا جاتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ نہیں، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تکلیف اور ایذا کا باعث ہیں، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جو حضور کو ایذا اور تکلیف پہنچائے۔ ولا، اور نہ ہی، ان تنکحوا، تم نکاح کر سکتے ہو، ازواجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے، من بعدہ، آپ کے بعد، ابدا، کبھی بھی۔ اور نہ ہی تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج سے آپ کے بعد کبھی بھی نکاح کر سکو، جائز نہیں ہے۔ ان ذالکم، بے شک ایسا کرنا، کانا ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں، عظیما، بہت بڑا گناہ۔ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ ان، اگر، تبدو، تم ظاہر کرو، شیئن، یہ جو ہے نا، اور تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ، یہ قیامت تک کے لیے، یہ قیامت تک کے لیے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ قیامت تک کے لیے۔ کوئی ایسا عمل آج بھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچائے، تکلیف پہنچائے، وہ ناجائز اور حرام اور ممنوع ہے۔ اور ابھی ہم پڑھتے ہیں اگلی آیات میں تو اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت سخت کلام فرمایا ہے، پڑھتے ہیں انشاءاللہ ہم۔ چنانچہ بہت ساری ایسی شکلیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تکلیف اور ایذا کا باعث ہے، بہت ساری ایسی شکلیں، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑھ کر جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا، اور جس دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی لگا کر اور اپنا خون پسینہ بہا کر اور قربانیاں دے کر زمین پر نافذ کیا ہے اور انسانیت تک پہنچایا ہے، اللہ کے اس دین کے اندر کسی بھی قسم کی ملاوٹ کرنا اور اس دین کی جو خالصیت ہے، پیورٹی ہے، اس کو ختم کرنا، یہ سب سے زیادہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایذا اور تکلیف کا باعث۔ مشرکین کہتے تھے ملاوٹ کر لیں، مشرکین کہتے تھے اس دین کے اندر ملاوٹ کر لیں، ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، یہ فلاں فلاں باتیں آپ چھوڑ دیں، یا کچھ ہمارا جو طریقہ ہے، کچھ آپ کا طریقہ ہے، ایک مکسچر سا بن جائے، ٹھیک ہے، آپ بھی خوش، ہم بھی خوش۔ تو جواب ہے، قل یا ایھا الکافرون قل انما اتبع ما یوحی الی ما ابدلہ من تلقاء نفسی، مجھے اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اللہ کے دین میں اتنی سی بھی کوئی جو ہے وہ تبدیلی کروں اور اس میں اپنی مرضی کی کوئی چیز داخل کروں۔ اللہ کا دین جس طرح خالص تھا اس کو اسی طرح خالص رکھنا۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور فاعبدوا اللہ مخلصا لہ الدین، یہ دو لفظ ہیں۔ دعا کو بھی اللہ کے ساتھ خالص رکھنا ہے اور اللہ کی عبادت کو بھی اللہ کے ساتھ خالص رکھنا ہے۔ اب چونکہ یہ جو ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے، اب اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے نام پر پتہ نہیں وہ کچھ ہونے جا رہا ہے، اللہ معاف کرے، بہت
اب تو انتہا ہونے جا رہی ہے، اب تو انتہا ہونے جا رہی ہے۔ اصل جو دین تھا اللہ کا، وہ تو یوں لگتا ہے کہ شاید کہیں کتابوں کے اندر رہ گیا بس۔ اب ایک شیطانیت ہے اور ایک ابلیسیت ہے، اور یہ دین نہیں ہے، واللہ دین نہیں ہے۔ اب بنا سنوار کے عورتیں سامنے لائی جاتی ہیں، اور عورتوں کے ذریعے لوگ اکٹھے کیے جاتے ہیں، اور جتنی زیادہ عورتیں خوبصورت میک اپ کر کے بنا سنوار کے لائی جائیں گی، اتنا ہی مجمع آئے گا اور لوگ آئیں گے، اور پھر ہلہ گلا اور موج مستی اور شور شرابہ۔ یہ ابلیسیت ہے، یہ شیطانیت ہے، یہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے لیے قطعاً یہ جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاؤ۔ یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایذا کا باعث ہیں، تکلیف کا باعث ہیں۔ اتنی چیز کا حضور نے خیال کیا، اتنی چیز کا، کہیں کفر، شرک، گناہ اس کی آمیزش دین میں نہ ہو۔ آپ تشریف لائیں مکہ، مدینہ تشریف لائیں ہجرت فرما کر، اب ایک بڑا خوشی کا سما ہے، مرد بھی خوش ہیں، خواتین بھی خوش ہیں، بچے بھی خوش ہیں، بچیاں بھی خوش ہیں۔ تو وہ چھوٹی بچیاں نا کچھ گیت گا رہی ہیں، گیت گا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان گیتوں میں انہوں نے ایک جملہ بولا کہ فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے درمیان ایسے نبی موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ انہوں نے وہ فوراً ٹوک دیا، غلط کہہ رہی ہو آپ، نہ میں نہیں جانتا کل کیا ہوگا، اللہ جانتے ہیں کل کیا ہوگا۔ ایک صحابی کہتے ہیں آ کر اللہ کے نبی، ما شاء اللہ و ما شئت، ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا اور آپ چاہیں گے۔ حضور نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، شاید ہم نہ کہہ سکیں۔ آپ نے فرمایا اجعلتنی للہ ندا، تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ قل ما شاء اللہ فقط، کہو صرف وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے، صرف وہی ہوگا۔ تو شرک کر رہا ہے، اس کو کہا تو شرک کر رہا ہے، تو مجھے اللہ کا شریک بنا رہا۔ اللہ کا دین جس طرح خالص حضور نے رکھا ہے نا، اس دین کو اس طرح خالص رکھا، ورنہ اس سے بڑی حضور کے لیے ایذا اور تکلیف کی بات کوئی نہیں ہے کہ میں نے اپنا خون بہا کر، اپنی جماعت قربان کر کے، بڑی قربانیوں کے بعد، اور پوری دنیا کے ساتھ لڑائی مول لے کر اور مخالفت مول لے کر، اور اپنے جو خاص طور پر مدنی زندگی کے 10 سال ہیں، صبح و شام دن رات کہیں تلوار ہاتھ میں اٹھا کر، کہیں گھوڑے کی پیٹھ پر، کہیں لوگوں سے مل کر میں نے اللہ کے خالص ترین دین کو جو انسانیت کے سامنے پیش کیا، تم لوگ اس کا مذاق بنا رہے ہو، اس کو مذاق بنا رکھا ہے، اس کو کھیل تماشا بنا لیا۔ وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ، تمہارے لیے قطعاً اس کی اجازت نہیں کہ تم اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاؤ۔ ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا، اور تمہارے لیے یہ بھی جائز نہیں ہے کہ تم کبھی بھی حضور کے بعد حضور کی کسی زوجہ محترمہ سے نکاح کر سکو۔ ان ذلكم كان عند الله عظیما، ایسا کرنا اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ ہے۔ ان تبدوا، وقت تم ظاہر کرو گے، شیئن کسی چیز کو، او تخفوا، یا تم اس کو چھپاؤ گے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، بکل شیء علیما، ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والے۔ لا جناح، نہیں ہے کوئی گناہ، علیہن، ان ازواج مطہرات پر، نہیں ہے کوئی گناہ ان ازواج مطہرات پر۔ اچھا، اس کی جو اگر یہ آیت آ رہی ہے، اس کا میں مفہوم عرض کر دیتا ہوں۔ بھئی ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہے کسی نے، یا چلیں خواتین سے کوئی چیز مانگنی ہے، کوئی لینی ہے، تو بھئی پردے کے پیچھے سے، آمنے سامنے، فیس ٹو فیس ہونا وہ جائز نہیں ہے۔ سب کے لیے کا نہیں، کچھ رشتے ایسے ہیں جن کے آمنے سامنے ہونا کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں، جائز ہے۔ بغیر حجاب کے ان کے سامنے کچھ رشتے ایسے ہیں، ان کے سامنے آنا جائز ہے۔ وہ کون سے رشتے ہیں؟ نہیں ہے گناہ، نہیں ہے حرج، فی آبائہن، خواتین کے لیے یا ازواج مطہرات کے لیے اپنے باپوں کے سامنے آنے میں، ولا ابنائہن،
اور اسی طرح اپنے بیٹوں کے سامنے آنے میں، ولا اخوانہن، اور اپنے بھائیوں کے سامنے آنے میں، ولا ابناء اخوانہن، ابنا بیٹے، اخوان بھائی، اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے آنے میں، بھائیوں کے بیٹے بھتیجے، ولا ابناء اخواتہن، اور اسی طرح اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، بھانجے، ان کے سامنے آنے میں بھی کوئی قباحت، کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے، ولا نسائہن، اور اسی طرح جو آپس کی عورتیں ہیں، عورتوں کے آپس میں آنے جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، ولا ما ملکت ایمانہن، اور جو باندیاں وغیرہ ہیں، ان کی ملازمائیں وغیرہ ہیں، ان کے سامنے آنے میں بھی کوئی قباحت اور کوئی حرج نہیں ہے۔ واتقین اللہ، اور اللہ سے ڈرتی رہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، کانا ہے، علی کل شیء شہیدا، ہر چیز سے واقف اور آگاہ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، وملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون، درود بھیجتے ہیں، علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہ قرآن کریم کے موضوعات میں سے ایک بہت بڑا موضوع ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر درود و سلام کا بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ بھی بھیجتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، لہذا اے ایمان والو، صلو علیہ، تم بھی درود بھیجو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجو۔ تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ گویا دو چیزیں ہوئیں، ایک صلات اور ایک سلام، دو چیزیں ہوئیں، صلات بھی بھیجو، سلام بھی بھیجو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام تشریف لائے کہ اللہ کے نبی، یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ پر سلام کیسے بھیجنا ہے، یہ ہمیں معلوم ہے۔ وہ کیسے؟ کہ نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ تو ہمیں معلوم ہے، سلام بھیجتے ہیں ہم آپ پر۔ صلات کیسے بھیجیں، جس کو درود کہتے ہیں، صلات کیسے بھیجیں؟ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قولو، یوں کہو، پھر پورا جو درود ابراہیمی ہے وہ آپ نے پڑھ کر صحابہ کرام کو بتایا۔ یہ اچھا، اس میں پھر چلیں، وہ تو ایک سب سے اعلیٰ اور افضل طریقہ بتایا، درود ابراہیمی جو ہے وہ سب سے افضل درود ہے۔ باقی وہ تمام کلمات کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود کا معنی دیں، وہ جائز ہیں، وہ عربی میں جائز ہیں، وہ اردو میں بھی جائز ہیں، اور وہ انگلش میں بھی جائز ہیں۔ مثلا میں اردو میں کہتا ہوں، یا اللہ، اپنے اس حبیب خاص کے اوپر اللہ کروڑہا اربہا کھربہا رحمت نازل فرما، درود ہے یہ اردو کے اندر ہے، کوئی حرج نہیں، ان پر کروڑہا اربہا کھربہا درود و سلام ہو، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ مثال کے طور پر میں اپنے طور پر کہتا ہوں، اللہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ ان پر رحمت نازل فرما، ٹھیک ہے، اللہ ستاروں کی تعداد سے بھی زیادہ، اللہ پانیوں کے قطرات سے بھی زیادہ، مطلب اپنے اپنے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خود ارشاد فرمائے ہیں نا، وہ سب سے افضل ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب سے افضل ہے۔ پھر دوسری بات، یہ جو عمل ہے نا، اس کے بارے میں ایک عجیب بات ہے، اور کوئی عمل قبول ہو یا نہ قبول ہو، دونوں امکان ہوتے ہیں، کئی دفعہ عمل قبول نہیں بھی ہوتا۔ واحد عمل درود شریف ہے، وہ ہر حال میں قبول ہی قبول، وہ ہر حال میں قبول ہی قبول ہے۔ تو ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، اللہ کا درود بھیجنا کیا ہے؟ رحمتیں نازل کرنا، رحمتیں نازل کرنا۔ فرشتوں کا درود کیا ہے؟ استغفار۔ ایمان والوں کا درود کیا ہے؟ دعا۔ کیسے دعا؟ یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا، اللہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی رحمتیں نازل کر۔ اور پھر جو
پڑھتا ہے اللہ پاک جواباً، وہ تو ایک دفعہ کہتے ہیں نا رحمت نازل فرما، اللہ پاک جواباً پتہ نہیں کتنی دفعہ، میں یہی کہوں گا پتہ نہیں کتنی دفعہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے، درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کے اوپر رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں، اس کے درجات بلند کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوتا ہے، قیامت والے دن بھی قرب نصیب ہوگا، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مشکلیں آسان ہوتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، بہت کچھ، اتنے اس کے فوائد ہیں کوئی حد و حساب نہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھی بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یؤذون اللہ، جو اللہ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، لفظی معنی ہے جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، لیکن اللہ کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی، اللہ کو تکلیف نہیں پہنچائی جا سکتی، اسی لیے اس کے لیے ہم کوشش کا لفظ استعمال کریں گے۔ اپنی طرف سے وہ کوشش کر رہے ہیں، جیسے ہم پہلے پارے میں پڑھ گئے ہیں، یخادعون اللہ، جو اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، ہاں ان کا طرز عمل ایسا ہے جیسے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی دانش میں۔ تو اسی طرح جو اپنی دانش میں اللہ کو ایذا پہنچانے کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ، اللہ کے ان پر لعنت ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وَأَعَدَّ لَهُمْ، اور اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، عذابا مہینا، ایسا عذاب جو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا، اہانت والا۔ میں نے یہ وہ آیا جس کا میں بھی ذکر کر رہا تھا نا، ابھی آ رہی ہے، یہ کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی دنیا میں بھی لعنت ہے اور ان پر اللہ کی آخرت میں بھی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل کر کے رکھ دینے والا اور رسوا کر کے رکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین، اور وہ لوگ، یؤذون، جو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، المؤمنین، مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، بغیر مکتسبوا، اس کام کی جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، اس سے مراد جھوٹا الزام ہے، الزام کسی پر الزام عائد کرنا، الزام تراشی، بغیر مکتسبوا، اس چیز کی ایذا پہنچاتے ہیں جو انہوں نے کیا ہی نہیں ہے، جھوٹا الزام۔ اور اگر یہ جھوٹا الزام عزت پہ ہونا تو یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر اللہ نے پوری حد مقرر فرمائی ہے، حد قذف جسے کہا جاتا ہے، کسی کے اوپر، کسی کے عزت کے اوپر جھوٹا الزام لگانا، اس پر تو پوری حد اللہ نے مقرر فرمائی، حد قذف، 80 کوڑے۔ تو جو لوگ ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو ان چیزوں کی تکلیف پہنچاتے ہیں بغیر مکتسبوا، جو انہوں نے کی ہی نہیں ہے، فقد، تو یقیناً، احتملوا، انہوں نے اپنے سر لیا، بہتاناً، بہت بڑا الزام، وَإِثْمًا مُبِينًا، اور اپنے سر لیا بہت بڑا گناہ، تو انہوں نے بہت بڑا الزام اور بہت بڑا گناہ اپنے سر لیا۔ صدق اللہ العظیم۔